أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفى فيدخل الجنة أو يغطه بما نال من أجر أو غنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله رواه ابو داود۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں، ضامن اللہ جن کا ذمہ دار اللہ ہے، جن کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ پر تو کسی کا کوئی حق نہیں ہے، یعنی اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ ہم ان کو نجات عطا کریں گے، ثواب و اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تین قسم کے لوگ ہیں، ضامن اللہ جن کی ذمہ داری اللہ کے ذمہ ہے، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ ایک ایسا آدمی مجاہد ہو اور وہ اللہ کے راستے میں نکلا، فهو ضامن علی اللہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہے، حتی یتوفی یہاں تک کہ اس کی وفات ہو جائے، فیدخلہ الجنہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ او یردہ بما نال من اجر یا اللہ تعالیٰ اسے واپس کر دے گا اس ثواب کے ساتھ جو اسے حاصل ہوا، اگر وہ شہید نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے واپس کرے گا میدان جنگ سے اجر و ثواب کے ساتھ، او غنیمت یا مال غنیمت کے ساتھ، یا تو دنیا کا فائدہ ہوگا مال غنیمت ملے گا، یا دین کا فائدہ ہوگا یعنی اجر و ثواب ملے گا، یا پھر اس کا اخروی فائدہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا۔ اور شہید کا معاملہ یہ ہے کہ وفات پاتے ہی اس کو جنت کا مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے۔ وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ اور ایسا آدمی بھی جو مسجد گیا پیدل چل کر، وَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کا ذمہ دار ہے۔ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ اور ایسا آدمی، ان تینوں میں ایسا آدمی بھی شامل ہے، دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ جو اپنے گھر میں داخل ہوا سلام کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی برکتوں کا ضامن ہے، اس کے گھر میں بڑی برکتیں ہوں گی۔ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ تو ضامن ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے۔ وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة المكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم۔ اور انہی سے یعنی ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جو شخص نکلا اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے تو اس کا ثواب جیسے کہ احرام باندھنے والا حاجی، یعنی ایک تو اس آدمی کا نکلنا نماز کے لیے تو نماز ہے مثل حج کے، اور وہ طہارت کر کے گھر سے نکلا، طہارت کیا ہے مثل احرام کے ہے، جیسے احرام والے حاجی کو ثواب ملتا ہے ایسے فرض ادا کرنے کی نیت سے گھر سے نکلنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب ہر چیز میں برابر نہیں ہے، صرف اسی چیز میں ہے کہ جب تک وہ واپس آتا ہے تو اللہ اس کو ثواب دیتا رہتا ہے، ورنہ حاجی کا ثواب تو ظاہر بات ہے وہ فرض نماز سے کہاں مل جائے گا۔ اجر و مشقت کی مقدار ہوتا ہے، جتنی مشقت کسی عمل میں ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کی مشقت اور کہاں حج کی مشقت اور خرچ بھی اور جسمانی تکلیف بھی کہاں نماز میں ہو، تو اس لیے مساوات قائم ہے، جیسے اس کو ثواب ملتا ہے ایسے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور حج کے وہ مشابہ ہے۔ فرمایا ومن خرج الى تسبیح الضحى لا يسبحه الا اياه
فاجرہ کاجر المعتمر، اور جو آدمی نکلا ضحیٰ کی تسبیح کے لیے، تسبیح سے مراد نماز یعنی چاشت کی نماز کے لیے، اور نہیں اس کو روکا، نہیں اس کو کھڑا رکھا، نہیں اس کو مشقت میں مبتلا کیا مگر نماز ہی نے، یعنی نماز ہی کے لیے ارادے سے نکلا، نفل نماز، چاشت کی نماز، فاجرہ کاجر المعتمر، تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے۔ یہاں بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ فرض نماز حج کی طرح ہے اور نفل نماز عمرے کی طرح ہے۔ جو فرق عمرے اور حج میں ہے وہی فرق فرض اور نفل میں ہے۔ وَصَلَاةٌ عَلَىٰ أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوٌ فِيهَا لَا لَغْوٌ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ، اور وہ نماز علی اسری صلاۃ، جو نماز کے بعد ہو، یعنی ایک نماز پڑھی اس کے بعد پھر دوسری نماز پڑھ لی، لا لغو بینہما، اور دونوں کے درمیان کوئی فضول کام، لغو کام نہیں کیا، تو ایسے شخص کا نام عمل علیین میں ہوگا۔ وہ کتاب جس میں فرشتے اعمال درج کرتے ہیں وہ سجین میں ہوگی یا علیین میں ہوگی۔ علیین بہت اعلیٰ مقام عرش کے نیچے ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں اور نیک لوگوں کے صحیفے ہوتے ہیں۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، جانتے ہو علیین کیا ہے؟ وہ ایک کتاب مرقوم ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے، جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس کے عمل کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ریاض الجنہ، جنت کے باغوں کے پاس سے گزرا کرو تو چر لیا کرو، یعنی کچھ کھا پی لیا کرو۔ قیل یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، عرض کیا گیا اللہ کے نبی جنت کے باغ کیا ہیں؟ قال المساجد، آپ نے فرمایا وہ مسجدیں ہیں۔ قیل وما الرتع یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اللہ کے رسول اس میں چرنا کیا ہے اور کھانا پینا کیا ہے؟ قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی مساجد میں جانا، وہاں ذکر کرنا، تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، نماز پڑھنا اور دین کی باتیں سیکھنا سکھانا، یہ سب کیا ہے؟ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى المسجد لشيء فهو حسبه، اور انہی سے منقول ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی مسجد میں آیا جس مقصد سے، جس چیز کے لیے، وہی اس کا حصہ ہے، یعنی کیا بتایا؟ جس چیز کے لیے وہی اس کا حصہ ہے، مطلب یعنی اگر دین کے مقصد کے لیے آیا تو اس کا ثواب اسے ملے گا، اور اگر دنیاوی مقصد سے مسجد گیا پانی بھرنے کے لیے، مسجد لوگ جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کر لیں مسجد میں، گھر دور ہے، منہ ہاتھ دھو لیں، تو جو آدمی جس مقصد سے مسجد کے لیے گیا وہی اس کو حصہ ملے گا اس کو، یعنی انما الاعمال، وہی مطلب ہے۔ عن فاطمہ بنت الحسین عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك۔ حضرت فاطمہ بنت الحسین، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہے حضرت فاطمہ، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں فاطمہ، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی دادی ہے فاطمہ، دادی فاطمہ اور بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا، تو حضرت فاطمہ بنت الحسین، یہ فاطمہ جو حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں وہ نقل کرتی ہیں اپنی جدہ سے، اپنی دادی سے، اور ان کی دادی کون ہے؟ فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان سے نقل کرتی ہے۔ قالت، انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب آپ مسجد میں داخل ہوتے تو صلی علی محمد وسلم،
تو آپ درود پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سلام بھیجتے. آپ کہتے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم یا صلی اللہ علی محمد وسلم. آپ یہ فرماتے، پہلے یہ کہتے وقال رب اغفر لی، پھر فرماتے رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دیجئے، وافتح لی ابواب رحمتک، اور میرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے. آپ گناہوں سے معصوم ہیں، مگر یہ تعلیم للامت، یا اس لیے کہ استغفار جو ہوتا ہے وہ اجر میں اضافے کا سبب ہوتا ہے. وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ، اور جب نکلتے تو درود پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وقالا، اور کہتے رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، وافتح لی ابواب فضلک، اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول. رواہ الترمذی و احمد و ابن ماجہ، اس روایت کو امام ترمذی، احمد، امام ماجہ نے نقل کیا. وفی روایتہما، اور ان دونوں کی روایت میں ہے، یعنی ترمذی کس میں، احمد و ابن ماجہ کی روایت میں ہے، قلت اذا، کیا ہے، قالت، انہوں نے کہا اذا دخل المسجد وکذا واذا خرج، یعنی روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوتے مسجد میں، اور اسی طرح جب آپ مسجد سے نکلتے تو کیا کہتے صلی علی محمد، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. اذا خرج قال بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ بدل صلی علی محمد، کیا ہے، آپ کہتے بسم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ، اور پھر صلاۃ کے بجائے والسلام علی رسول اللہ فرماتے تھے، بدل صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کہتے تھے والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. وقال الترمذی لیس اسنادہ بمتصل، امام ترمذی نے فرمایا اس کی سند متصل نہیں ہے. وفاطمہ بنت الحسین لم تدرک فاطمہ الکبریٰ، کیوں متصل نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ بنت حسین نے نہیں پایا اپنی دادی فاطمہ کبریٰ، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، یعنی وہ عمر ان کو نصیب نہیں ہوئی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب حضرت فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا تو ان کی عمر یہی 8 سال کی ہوگی. کتنی عمر تھی شاید، کتنی تھی شاید، کتنی عمر تھی تم بتاؤ؟ 8 سال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو بچے تھے حضرت حسن اور حسین، اور جب 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کی وفات ہو گئی. تو کتنے بڑے ہو گئے، 6 مہینے اور بڑے ہو گئے. پھر اتنی جلدی فاطمہ کیسے پیدا ہو جائیں گی، ابھی تو ان کی شادی بھی نہیں ہوئی. اس لیے اس روایت میں بیچ میں راوی چھوٹا ہوا ہے، ابھی سند متصل نہیں ہے. فاطمہ بنت حسین نے نہیں پایا فاطمہ کبریٰ کو. حضرت فاطمہ کی شادی اور نکاح، فاطمہ بنت حسین کا نکاح ہوا تھا حضرت حسن ابن علی کے ساتھ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بیٹا نہیں، حسن ابن علی، ہاں بیٹا، ایک بھائی کا بیٹا اور ایک بھائی کی بیٹی نکاح ہوا. پھر حضرت حسن کے انتقال کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت عمرو ابن عثمان سے. عمرو ابن عثمان کا مطلب یہ ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے، اور پہلے سے حضرت عثمان خالو ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے. یہ وہ رشتے ہیں جو آپس میں بالکل ایک دم سے گندے ہوئے ہیں. حضرت عمرو ابن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار پڑھنے سے مسجد میں، اور خرید و فروخت کرنے سے، بیچنے سے اور خریدنے سے اس میں، اور اس بات سے کہ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے جمعے کے دن نماز سے پہلے مسجد میں. آپ نے اشعار پڑھنے سے منع فرمایا. ان اشعار سے مراد معیوب اشعار، غزلیہ اشعار، فضول اشعار
مگر وہ اشعار جن میں نعت ہو، اللہ کے نبی کی تعریف یا حمد ہو یا وعظ و نصیحت، احادیث کا ترجمہ ہو، ان کا پڑھنا مسجد میں منع نہیں ہے۔ بیع و شرا سے منع فرمایا، بیع و شرا سے مراد ہر دنیا کے کام سے منع فرمایا، اور اس بات سے منع فرمایا کہ لوگ نماز جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے حلقہ بنا کر کے بیٹھ جائے سیکھنے اور سکھانے کا، اس لیے کہ جمعے کے نماز میں اس سے خلل پیدا ہوگا۔ جمعے کے بعد کریں، جمعے سے پہلے نہیں۔ ایک شخص نے اسی حدیث کو پڑھ کر کے کیا کیا تھا، اس نے وہ جمعے کی نماز کے بعد اپنا سر منڈاتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو تم؟ لوگ جمعے سے پہلے منڈاتے، جمعے کے بعد؟ پہلے حدیث میں لکھا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز سے پہلے حلقہ یعنی حلق کرانے سے منع فرمایا ہے، اور جمعے کے بعد کوئی ہمیں بھائی جمعے سے پہلے منع کیا ہے، جمعے کے بعد کراتا تھا بیچارہ ہوں۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك، واذا رايتم من ينشد فيه ضاله فقولوا لا رد الله عليك، رواه الترمذي والدارمي۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم دیکھو اس شخص کو جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے مسجد میں، تو کہو زور سے لا اربح اللہ تجارت کا، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ اور جب تم دیکھو اس شخص کو جو اعلان کر رہا ہے کھوئی ہوئی چیز کا مسجد میں، تو کہو لا رد اللہ علیہ کا، اللہ تیری کھوئی چیز کو واپس نہ کرے۔ وعن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستقاد فی المسجد وان ینشد فیہ الاشعار وان تقام فیہ الحدود۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے فرمایا، اور جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قصاص لیا جائے مسجد میں۔ کیا کیا جائے؟ قصاص یعنی قیمہ، پھر بدلے میں قتل کرنا۔ جب قاتلی کے سلسلے میں ثابت ہو جائے یہ قاتل احمد ہے، اس نے قتل کیا تھا، تو اس کے ورثہ مطالبہ کریں گے اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، قصاص۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ تو یہ قصاص جو ہے مسجد میں نہیں لیا جائے، آپ نے منع فرمایا کہ قصاص لیا جائے مسجد میں۔ وَأَن يُنشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، اور اس بات سے منع کیا گیا کہ پڑھے جائیں اس میں مذموم اشعار۔ وَأَن تُقَامَ فِيهِ الْحُدُودُ، اور اس بات سے منع کیا کہ اس میں قائم کی جائیں حدیں، اور حدود سے مراد سزا، سزائیں۔ کون سی سزائیں؟ رجالی، جن کا قرآن میں جن سزاؤں کا باقاعدہ بیان ہے انہی کو حدود کہا جاتا ہے۔ زنا کی سزا ہے، تہمت کی سزا ہے، یہ سزائیں مسجد میں نہیں لگائی ہیں، مسجد کے باہر لگائی ہے۔ رواہ ابو داؤد فی سننہ، اس روایت کو امام ابو داؤد نے اپنے سنن میں نقل کیا ہے، اور صاحب جامع الاصول نے اس میں نقل کیا ہے حکیم ابن حزام سے بھی۔ اور پھر مسابی، اور مسابی میں یہی روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ وعن معاویہ بن القرہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ ابن قرہ، قاف پر پیش اور راء پہ تشدید، قرہ سے منقول ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن ہاتین الشجرتین، ان دو درختوں سے، یعنی البصل والثوم، یعنی پیاز اور لہسن کے کھانے سے۔ وقال من اکلہما فلا یقربن مسجدنا، اور فرمایا جو آدمی کھائے ان کو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ وقال ان کنتم لا بد آکلیہا، آپ نے فرمایا اور اگر تمہیں ضروری ہو اس کا کھانا تو کیا کرو، فَأَمِيتُوهَا طَبْخًا، تو اس کو مار دو، اس کی بدبو کو پکا کر، یعنی پیاز اور لہسن اگر پکا دیا جائے
تو اس کی بدبو ختم ہو جاتی. کچے لہسن اور کچے پیاز میں بدبو آتی ہے. اور مراد صرف کچا پیاز اور کچا لہسن ہی نہیں ہے بلکہ ہر بدبودار چیز کے ساتھ مسجد میں آنا مکروہ ہے. وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرہ والحمام. رواہ ابو داود والترمذی والدارمی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ساری کی ساری مسجد ہے، یعنی پورے روئے زمین پر بشرطے کی پاک ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے سوائے مقبرے کے، قبرستان کے اور حمام کے. قبرستان میں کیا ہے؟ وہاں تو قبریں ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ قبرستان میں نجاست کا بھی اندیشہ ہے کہ اس لیے مردوں کے جسم سے نکلنے والی نجاست وہاں کی مٹی میں شامل ہو جاتی ہے، اس لیے بھی منع کیا گیا ہے. اور حمام تو جانتے ہی ہیں وہ تو گندگی کے صاف کرنے کی جگہ ہے ہی، نماز وہاں نہیں پڑھنا چاہیے. رواہ ابو داؤد والترمذی والدارمی. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يصلي في 7 مواطن. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 7 مقامات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. فی المضبولتی، کائے میں؟ بولو. مضبولے میں. مضبولہ کسے کہتے ہیں؟ مضبولہ یعنی کوڑے خانہ، یہاں پر سب الٹی سیدھی چیزیں ڈالی جائیں. والمجزرہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذبح، جہاں پر جانوروں کو ذبح کیا جائے اس جگہ سے نماز پڑھنے سے، اس لیے وہ جگہ بہت صاف ستھری ہوتی ہے، بڑی خوشبو آتی ہے وہاں. اچھا. وقارعۃ الطریق، اور راستے میں، شاہراہ عام پر کھلے ہوئے راستے میں نماز پڑھنے کا منع کیا. کھلے ہوئے راستے میں کیوں پڑھنا کیا؟ اس لیے کہ کھلے ہوئے راستے میں اگر آدمی نماز پڑھے گا تو اسے خود تشویش ہوگی نماز میں، ادھر سے گزر رہے لوگ، ادھر سے گزر رہے، خیال ہوگا. اس کے علاوہ لوگ اس کے سامنے سے گزریں گے تو گنہگار ہوں گے. ارے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بلا ضرورت گزریں گے تو گنہگار ہوں گے. اگر مجبور ہوں گے گزرنے پر تو یہ خود نماز پڑھنے والا گنہگار ہوگا. اس نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے. اور پھر حمام، اور حمام میں، وفی معاطن الابل، اور اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ میں. اونٹ جہاں پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر ناپاکی گندگی نہیں، بلکہ وہ اونٹ چلتے پھرتے بہت ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی وجہ سے نماز میں تشویش و خلل پیدا ہوگا. وفوق ظہر بیت اللہ، اور بیت اللہ شریف کی چھت پر. بیت اللہ شریف کی چھت پر نماز پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟ اس لیے کہ یہ بے ادبی ہے، ضرورت ہے، لیکن اگر پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی. رواہ الترمذی وابن ماجہ. اور یہ دلیل اس بات کی ہے کہ بیت اللہ مسلمانوں کا معبود، بولو، اگر معبود ہوتا تو اس پر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوتی. اس لیے غیر مسلموں کا یہ شبہ بھی اس سے دور کیا جاتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی اعتان الابل. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھ لیا کرو بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز، اور نہ پڑھا کرو اونٹوں کے باڑے میں نماز. اس لیے نہیں کہ وہاں گندگی اور نجاست ہے، گندگی اور نجاست کہیں بھی ہو تو نماز پڑھنا منع ہے، بلکہ وہی بات ہے اونٹوں کے وہاں تشویش ہوتی ہے، چلنے پھرت ہوتی ہے، اور بکریاں ایک جگہ چپ چاپ بیٹھی رہتی ہیں. رواہ الترمذی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو منع کر دیا تھا زیارت کرنے سے، اور بعد نے اجازت دے دی. آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فالآن فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب تم زیارت کیا کرو. تو اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی
یہ صرف مردوں کو دی ہے، یہ مردوں اور عورتوں ہیں؟ کیا چیز دونوں کو دی؟ ابھی کیا چیز دونوں کو دی؟ شارق والی حرکت کر رہا ہے، اسی لیے کونے میں آ کے بیٹھا ہی ہے میرے ساتھ۔ کیا چیز دی حضور نے؟ دیکھو ابھی کیا چیز دی؟ کہیں کی نماز کے لیے اسی لیے بیٹھو، یہاں بیٹھنا کل سے تم سامنے بیٹھو آ کے، بیوقوف کہیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، آنے کا فضولہ تم زیارت کر سکتے ہو۔ تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ وہ حضرات کہتے ہیں اب عورتوں کے لیے اجازت ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں عورتوں کے لیے اجازت نہیں، مردوں کو صرف اجازت دی تھی، عورتوں کو اجازت نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ روایت بعد کی ہے، اور وہ فالآن فضور ہوا پہلے کی ہے، لہذا وہ اجازت مردوں کے لیے ہوئی، اور بعد میں آپ نے فرمایا ظاہرات پہ لعنت ہے۔ اس کا مطلب سمجھ میں آئی بات؟ بعض کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اجازت ہے، اور بعض کہتے ہیں اب اجازت نہیں ہے۔ یہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے، سمجھ گئے؟ والمتخذین علیہ المساجد، اور ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں، والسروج، اور جو لوگ وہاں چراغ جلاتے ہیں۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال ان حبرا من الیہود، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یہودیوں کا ایک عالم نے سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، ای البقاء خیر فسکت عنہ، کون سی جگہ سب سے اچھی ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام اس کو بیان کرنے سے، یعنی اس کو جواب دینے سے خاموش رہے۔ قال اسکت، اور آپ نے اس یہودی عالم سے کہا چپ رہو، حتیٰ یجیء جبریل، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام آ جائیں، پھر میں بتاؤں گا۔ فسکتا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ وجاء جبریل علیہ الصلاۃ والسلام فسأل ما المسؤول عنها بعلم من السائل، تو جبریل علیہ السلام جب آ گئے، نبی کریم علیہ السلام نے ان سے یہی سوال کیا، دنیا کی جگہوں میں کون سی جگہ سب سے اچھی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ ما المسؤول عنها بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس چیز کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے، یعنی جیسے آپ کو نہیں معلوم ہمیں بھی نہیں معلوم۔ ولیکن اسأل ربی تبارک و تعالی، لیکن میں یہ سوال ہے کیا، یہ بتاؤ کیا ارادے کیا ہیں تمہارے؟ کھڑا کر دیں کیا تم کو، یہ باہر نکال دیں؟ آنکھیں کیوں چمک رہی تمہاری؟ فرمایا لیکن میں پوچھوں گا اپنے رب تبارک و تعالی سے۔ ثم قال جبریل، پھر حضرت جبریل پوچھ کر واپس آئے تو کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی دنوت من اللہ دنوا ما دنوت منہ قط، میں سوال کرنے گیا اور میں اللہ تعالیٰ سے اتنا قریب ہو گیا اتنا میں کبھی قریب نہیں ہوا۔ قال وکیف کان یا جبریل، تو آپ نے پوچھا ہے جبریل وہ کیسی قربت تھی؟ قال کان بینی و بینہ 70,000 حجاب من نور، تو کہا میرے درمیان میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں 70 حجاب تھے نور کے، یعنی کوئی ممانعت نہیں تھی بلکہ وہ نور تھا۔ اب یہ آدمی میں قصور ہے کہ اس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکا۔ فقال شر البقاء اسواقها، تو فرمایا باری تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے تمام جگہوں میں سب سے بدترین جگہ ان کے بازار ہیں، وخیر البقاء مساجدها، اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔ رواه ابن حبان فی صحیح۔